مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پیسہ کم ہے، اور پاکستان کے پاس پیسہ اس لیے کم ہے کہ آپ ان 4 سال میں بالکل 100 میں سے 200 نمبر لے کے فیل ہو چکے ہیں۔ اگر اس NFC کا کوئی حل نکالنا ہوتا تو وہ یہ نکالنا ہوتا کہ آپ کو مل بیٹھ کے نمبر 1 یہ فیصلہ کرنا تھا کہ صوبے اور وفاق مل کے پاکستان کا ریونیو کیسے بڑھا سکتے ہیں، ٹیکس نیٹ کیسے جو ہے وہ براڈن کر سکتے ہیں کہ زیادہ لوگوں پہ کم ٹیکس لگے۔ اگر یہ NFC صحیح ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ یہ جو ماڈل ہے جہاں پہ ہماری آدھی سے زیادہ اخراجات جو ہیں وہ تنخواہوں پہ اور پینشن پہ چلے جاتے ہیں، کہ اس کا کیا مل کے حل نکالنا ہے، کیونکہ وہ اخراجات کم کرنے ہیں۔ اگر آپ IMF کی رپورٹ لے لیں، صرف اسی کو پکڑ لیں، اس میں جو وہاں تو ویسے لکھا تھا کہ نیب کہتی ہے کہ صرف 5,300 ارب روپے کی کرپشن تو وہ پکڑتی ہے، لیکن اگر آپ وہ دیکھتے ہیں اس نے کہا کہ سب سے زیادہ کرپشن پروکیورمنٹ میں ہوتی ہے۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 500 ارب روپے کی پروکیورمنٹ جو ہے وہ ہوگی، یعنی پورے پاکستان میں ہر سال 2,500 سے 3,000 ارب روپے کی پروکیورمنٹس جو ہیں وہ ہوگی، کرنٹ بجٹ ڈیولپمنٹ بجٹ ملا کے۔ اس میں سے آپ 20% جو ہے وہ سیونگ کریں، 600 ارب روپے تو یہ بنتے ہیں۔ NFC کو ان چیزوں پہ ڈیٹیل کام کرنا چاہیے۔ آپ جب پیسہ پہلے سے ایک گھر میں کم ہے، ایک فرد جو ہے وہ باقیوں سے جو ہے وہ پیسہ لے لے تو باقی گھر کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ تو اب ہر رینکنگ نے ثابت کر دی۔ اس میں اینڈ میں بات کرنا چاہتا ہوں چھوٹے صوبوں کی اور خیبر پختونخوا کی۔ چھوٹے صوبوں کی جنرلی یہ، کیونکہ اس میں صرف سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کا جو دار و مدار ہے اور ان کا جو پاکستان سے کنیکشن ہے ان فیصلوں سے بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ دیکھے جائے کہ یہ فیئر ہوں۔ لیکن ان کے ساتھ میں گلگت بلتستان اور کشمیر کی بھی، آزاد کشمیر کی بھی بات کروں گا کہ سب سے پہلا تو پاکستان کی سکسیس یہ ہونی چاہیے کہ ان سب ایریاز کو جو ہے وہ پیسہ زیادہ جائے، کہ آپ پیسہ واپس لینے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس حکومت کی لیجٹمیسی نہیں ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ کیسے کر سکتی ہے، جب اس نے پروپیگنڈا بھی پہلے سے شائع کر دیا کہ ہم تو 27ویں ترمیم میں یہ ترمیم کر رہے تھے کہ صوبوں سے وفاق کے پاس پیسے جائیں، چلیں وہ نہیں ہوا ہم 28ویں میں کر دیں گے، اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں یہ اوپن بات ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی کی مرضی ہو یا نہ ہو ہم صوبوں سے یہ پیسے جو ہے وہ لیں گے۔ آپ کا 17 سیٹ کا مینڈیٹ ہے اور آپ یہ فیصلے کر رہے ہیں، آپ یہ باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں کہ پاکستان کے 4 نہیں 12 نہیں 33 صوبے بننے چاہیے۔ کیوں آپ ہر موڑ پہ پاکستان کو اتنے خطرے سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب اس میں آپ اگر جائیں، اس میں جو یہ نیریٹو ہے جس پہ کل میٹنگ ہوگی، جو سب سے ضروری پوائنٹ ہے، میں ان میں خیبر پختونخوا کے پوائنٹس بھی بتاؤں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق کے پاس صرف 42% شیئر جاتا ہے اور صوبوں کے پاس 57.5% شیئر جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ وفاق کنگال ہے، وفاقی حکومت کنگال ہے، سارے پیسے صوبوں کے پاس جاتے ہیں، صوبے پیسے سپینڈ کر کے بھی نہیں سپینڈ کر سکتے، ان کے پاس بڑے ریسورسز ہیں۔ تو سب سے پہلا فیکٹ تو یہ ہے کہ صوبوں کا شیئر کہیں قریب سے بھی 57.5% نہیں ہے۔ ہاں NFC ایوارڈ میں ہے، لیکن میں آپ کو 2 منٹ میں ثابت کر دوں گا، اور اس پہ پورا مضمون حفیظ پاشا صاحب نے لکھا تھا 7 اکتوبر کو بزنس ریکارڈر میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ صوبوں کا شیئر 45% سے بھی کم ہے 2024-25 میں۔ وہ کیسے؟ ہم 25-26 کا ہی ڈیٹا دیتے ہیں۔ وفاق نے کہا ہے کہ ہم نے 14.5 ٹریلین روپے جمع کرنے، 14,500 ارب روپے، اس میں سے 1-2 چیزیں نکل جاتی ہے، جو آپ کا ڈیویزبل پول ہوتا ہے وہ 14,000 ارب روپے کا ہے، ٹھیک ہے، جو بٹنا ہے۔ اس میں سے وہ کہتے ہیں تقریباً 8,200 ارب روپے صوبوں کو جاتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ 57% حصہ ہو گیا۔ پہلے تو یہ کہ وہ 14,000 ارب کا فگر اس لیے ہے کہ جو ایک ٹیکس ہونا چاہیے جس میں سب سے زیادہ پیداوار
اس ریسورس کی، آئل اینڈ گیس کی، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں ہے، اس کو جو ہے وہ ٹیکس کی فارم میں لگانے کے بجائے پیٹرولیم لیوی کے فارم پہ لگا کے وہ سارا پیسہ وفاق اپنے پاس رکھ دیتا ہے. اور یہ کوئی معمولی 100-200 ارب روپے کی اماؤنٹ نہیں ہے، یہ 1500 ارب روپے کی اماؤنٹ ہے. تو جو ایکچوئل ڈیویزبل پول ہونا چاہیے وہ 14,000 ارب نہیں 15,500 ارب ہونا چاہیے. دوسرا جو 8,000 ارب روپے آپ صوبوں کو دیتے ہیں، 1500 ارب تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ سرپلس چھوڑیں، اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو وہ صوبوں کے پاس تو 6,500 ارب روپے رہ جاتے ہیں. تو اصل میں 15,500 ارب میں 6,500 ارب صرف جو ہے وہ صوبوں کا شیئر ہے. یہ 42% شیئر بنتا ہے اس سال کا، 42. یہ پچھلی NFC سے کم بنتا ہے. 5ویں NFC کی میں بات کر رہا ہوں. اور کتنا کم کرنا ہے؟ آپ اس کے بعد بھی 1,000 ارب روپے لے لیں گے صوبوں سے. تو جب آپ وہ بھی لے لیں گے، میں نے ابھی آپ کو دکھایا ایجوکیشن ہیلتھ میں جو ہمارا انویسٹمنٹ کی ہماری ضرورت ہے، جب 1,000 ارب روپے صوبوں کے پاس اور کم ہو جائیں گے تو وہ کیا پیسے لگائیں گے؟ تو کیا آپ نے پاکستان کی اگلی سال رینکنگ 120 میں 130ویں کرنی ہے؟ اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے کہ صوبوں کے پاس 57.5% جو ہے وہ جاتا ہے. دوسری بات، صوبے جو ہے وہ بڑے، ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، میں نے آپ کو آلریڈی ثابت کر دیا. آپ ایجوکیشن دیکھ لیں، ایجوکیشن پہ پاکستان کا 2% GDP کا لگتا ہے، 2%. ساری ریسرچ کہتی ہے کہ ڈیولپنگ ممالک میں 4% لگنا چاہیے، یعنی کہ صوبوں کو ایجوکیشن پہ 2,000 ارب روپے مزید لگانا چاہیے. جب آپ جو ہے پیسہ ان سے لے لیں گے تو وہ تو 1 روپے زیادہ نہیں لگا سکیں گے. اس طرح ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں پاکستان کی 119ویں پوزیشن تھی، ہیلتھ میں 97ویں پوزیشن ہے. ہیلتھ پہ پاکستان کا GDP کا 1% پیسہ بھی نہیں لگتا. جو ایکچوئل جو بینچ مارک ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا وہ 5 سے 10% ہے. چلے 5% تک تو ہم جا ہی نہیں سکتے، 1 سے 2% کر دیتے ہیں GDP کا. یعنی ہیلتھ پہ اسپینڈنگ ڈبل ہونی چاہیے. 1,000 ارب روپے یہ مزید بنتا ہے. یہ صوبے اس لیے نہیں لگا سکتے کیونکہ مزید پیسے ہیں ہی نہیں. 3,000 ارب روپے کی تو صرف یہاں پہ ضرورت ہے. کل ڈان کی اتنی بڑی پاپولیشن کانفرنس تھی، وہاں ورلڈ بینک، IMF، فیڈرل منسٹر کہہ رہے تھے کہ پاپولیشن پہ زیادہ پیسے جو ہے وہ لگانے چاہیے. تو کہاں سے لگائیں پیسے؟ تو آپ خود لے رہے ہیں. دیکھیں سمپل سا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صوبوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، مسئلہ